دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور،
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے نہ سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہو سکے آنکھیں بند کیے، سر جھکائے، گنبد خضرا کا تصور باندھے انشاءاللہ عز و جل نعت پڑھوں گا، اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل تصور مدینہ میں ڈوب کر اشک بار آنکھوں سے انشاءاللہ عز و جل نعت سنیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بے چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بے چمکا دے
چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ارے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ مدینے کے تے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے تے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ ارے تو زندہ ہے ولا 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 تو زندہ ہے ولا، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جاب جا تھانے والے، کہ راستے میں ہیں جاب جا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ارے تیرا کہاں تھے رے غلاموں سے جے، تیرا کھائیں تھے رے غلاموں سے جے، منکر عجب خانے گرانے والے، ہے منکر عجب خانے گرانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطار کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ عز و جل کی رضا ہونا چاہیے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی کھا پی سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر شب جمعہ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی شب جمعہ ہے اور دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع۔ یوں تو اجتماع دنیا بھر میں مختلف مراکز میں دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں، مگر آج کا مدنی چینل کا اجتماع یہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ شیخو پورہ
جی ہاں، شیخو پورا سے براہ راست ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھے گا بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سننے کی نیت آپ بھی کر لیجئے۔ میں اللہ کی رضا کی خاطر بیان کروں گا، میں بھی نیت کر لیتا ہوں۔ یہاں دوسروں کے لیے سمٹ سرک کر جگہ بنانے کی بھی نیت کر لیں، اور بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کی نیت میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے یہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ آپ چونکہ اپنی امت کے حقیقی خیرخواہ ہیں، تو لہٰذا آپ فکر مند رہتے تھے کہ آزمائشوں، فتنوں، پریشانیوں میں میری امت کہیں بھٹک نہ جائے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ اس میں ہم قیامت سے پہلے آنے والی نشانیاں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں، ہم ان نشانیوں کا ذکر سنیں گے، اور ان جو فتنوں کا نشاندہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم نیت بھی کریں گے اور زندگی بھر کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی توجہ کے ساتھ پورا بیان آخر تک سننے کی نیت فرما لیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دور حاضر یعنی آج کے زمانے میں قیامت کی نشانیاں اور اس سے ظاہر ہونے والے بے شمار فتنوں سے آج کا دور بھرا ہوا ہے۔ ہر نیا دن نئے نئے فتنوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اور کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس امت کے حقیقی خیرخواہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں فتنوں کے دور کی ہولناکیوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ آزمائشوں، پریشانیوں، فتنوں کے اس ہولناک زمانے میں میری امت کہیں راہ حق سے بھٹک نہ جائے، آج اسی امت کے افراد ان فتنوں میں پڑ کر اپنے ہی ہاتھوں دین و دیانت، حق و امانت، باہمی محبت و شرافت کا کھلے عام قتل عام کر رہے ہیں۔ لہذا حالات اسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان تک نبی آخر الزمان، نبی غیب دان
مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات پہنچائے جائیں جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم غیب کے ذریعے 1400 سال پہلے موجودہ اور آئندہ دور کی پیشین گوئی کرتے ہوئے ہمیں ان کی بھڑکتی ہوئی آگ سے اٹھنے والے شعلوں شولوں سے اپنا دامن بچانے کی ترغیب دلائی ہے. آئیے اس سلسلے میں چند حدیث مبارکہ سنتے ہیں اور ان سے حاصل ہونے والے نصیحت کے مدنی پھول چنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے علاوہ کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا جو اپنے دین کو لے کر یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگتا پھرے گا. اس وقت معیشت یعنی روزی روٹی کا حصول اللہ عز و جل کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا. جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا. اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی اور اگر والدین بھی نہ ہوں گے تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ اسے تنگی معیشت یعنی مال کی کمی پر روزی کی کمی پر آر یعنی شرم دلائیں گے اور اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت والی جگہوں پر لے جائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ حدیث پاک میں جس طرح مردوں کے لیے عبرت کے مدنی پھول ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے کہ جو اپنے شوہروں کو ان کی آمدنی پر طرح طرح کے کوسنے دیتی ہیں، جلی کٹی باتیں سناتی ہیں. ارے فلاں کے پاس تو کئی فیکٹریاں ہیں، اس کے پاس جائیدادیں ہیں، اس کے پاس مکان ہیں، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، مگر مجھے آپ نے چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رکھا ہوا ہے تو یہاں تو دم گھٹتا ہے، مجھے کھلا گھر چاہیے. دیکھو فلاں اپنی فیملی کے ساتھ عالی شان کار میں گھومتا ہے. آج عورتیں اپنے شوہر سے کہتی ہیں کیا آپ مجھے بسوں میں ٹیکسیوں میں لیے گھومتے ہیں؟ وہ دیکھیں وہ فلاں تو کار میں گھومتے ہیں. آپ نے اپنے گھر میں یو پی ایس بھی نہیں لگایا، ان کے گھر میں تو جنریٹر بھی ہے. اس نے تو اپنے گھر والوں کو سونے کا سیٹ بنا کر دیا اور مجھے انگوٹھی بنا دے. اب آپ بتائیے کہ جب اس طرح کے مطالبے بندہ سنے گا، روز روز کی فرمائشوں اور تانے کو سنے گا تو ذہنی اذیت اور مایوسی اسے ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ آخر کرے کیا. تو چونکہ اسے بیوی بچوں کی فرمائشیں بھی پوری کرنی ہے، اس کے پاس وسائل کم ہیں، ریسورسز کم ہیں، لہٰذا اس کی بیجا فرمائشیں پوری کرنے کے لیے وہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ناجائز ذرائع اختیار کر کے اپنی قبر و آخرت کو داؤ پہ لگاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی آخر زمانہ میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حلال و حرام لینے پر دلیر ہو جائیں گے جیسا کہ آج کل عام ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اہل و عیال کے لیے آج ہم دن رات کماتے ہیں وہی کل بروز قیامت ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتے ہیں. اگرچہ ماں باپ، بیوی بچے اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی یقیناً
ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن اگر ہم نے ان کی خواہشات پوری کرنے اور ان کے تانوں سے بچنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کی، مشکل وقت میں انہیں صبر و شکر، توکل و قناعت کا ذہن نہ دیا، حلال و حرام کی تمیز نہ سکھائی، تو ہو سکتا ہے کہ کل قیامت میں یہی بچے، یہی گھر والے ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کر دے اور ہماری پکڑ ہو جائے۔ حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والے میں سب سے پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے۔ یہ سب بیوی بچے قیامت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب کریم، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے ہمیں دینی تعلیم نہ دی تھی اور ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا، اور پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جل جائے گا، پھر اسے میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کے بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے جائے گا، پھر دوسرا آ کر کہے گا اس نے مجھے سود کھلایا تھا، تو نے مجھے سود، بچوں میں سے کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا تھا، وہ اس کی نیکیوں میں سے لے جائے گا۔ اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف رنج و مایوسی سے دیکھ کر کہے گا اب تو میری گردن پر وہ گناہ اور مظالم رہ گئے ہیں جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ بدنصیب ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے اس شخص کی بد نصیبی کا کیا عالم ہوگا جس کی تمام نیکیاں اس کے گھر والے لے جائیں۔ اس کے گھر والے لے جائیں اور وہ خود کنگال ہو جائے، کنگلا ہو جائے۔ لہذا موقع غنیمت جانتے ہوئے ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنی چاہیے۔ دینی تعلیم کی بدقسمتی سے فکر نہیں کی جاتی، اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج وہ تعلیم دی جاتی ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ کوئی آخرت میں فائدہ۔ تو اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینی چاہیے، بلکہ اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا جائے، انہیں وضو غسل کا طریقہ بتایا جائے، پاکی ناپاکی وغیرہ اسلامی آداب سکھائے جائیں، ان کے اخلاق سنوارنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انہیں محبت سکھائی جائے، انہیں فکر آخرت دلائی جائے، موت کی تیاری کروائی جائے، مختلف گناہوں کے بارے میں بتایا جائے اور ان گناہوں سے بچایا جائے۔ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، مرد کے ذمہ ہے، لیکن آج باپ اپنی ان باتوں سے غافل ہے، آج باپ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے آج کے اس ہفتہ وار اجتماع میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا کی، کس مقصد کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کی، اولاد کس مقصد کے لیے، کس نیت، کس طرح سے ان کی تربیت کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے جس کی نشاندہی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس میں سنت پر قائم رہنا، سنت پر عمل کرنا، اس پر قائم رہنا، اس میں راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فساد امت کے وقت میری سنت کو تھامنے والا آگ کا انگارہ تھامنے والے کی طرح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि इनमें अपने दीन पर सब्र करने वाला अंगारा पकड़ने वाले की तरह होगा। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करदा हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यह जमाना करीबे कयामत होगा जिसकी इब्तिदा आज हो चुकी है। फी जमाना दीनदार बनकर रहना बहुत मुश्किल है। आज दाढ़ी रखना, नमाज की पाबंदी करना बहुत मुश्किल हो गया है। सूद से बचना करीबन नामुमकिन है। मजीद फरमाते हैं कि जैसे हाथ में अंगारा रखना बहुत बड़े साबिर का काम है, और यूं ही इस वक्त मुखलिस कामिल मुसलमान बनना यह सख्त मुश्किल काम है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने तिरमिज़ी शरीफ की इस हदीस पाक की शरह में बयान फरमाया है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आज दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में हम क़यामत की निशानियां जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की कि कुर्बे क़यामत जो फितने होंगे उनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। मुफ्ती साहब ने ये जो हदीस की शरह बयान की है, अब हम गौर करें कि अब तो उससे भी कई गुना बढ़कर बेबाकी और बेरारवी का दौर दौरा है। यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि फी जमाना आज खवातीन के लिए बुर्का पहनना, शरई पर्दा करना और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करना यह किस कदर सख्त आजमाइश का बाइस बन चुका है। जो इस्लामी भाई शरीयत के मुताबिक लिबास पहनते हैं, अपने सर पर इमामे का ताज सजाते हैं, सुन्नतों का पैकर बनकर शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उन्हें भी सख्त आजमाइश का सामना है। वो इस्लामी भाई जो दयानतदारी के साथ अपने फराइज मनसबी अदा करना चाहते हैं, वो लोग जो दयानतदारी से काम करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, सूद और रिश्वत की नहुसत से बचते हुए हलाल रोजी कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी सख्त आजमाइश है। वो आशिकाने रसूल जो शरीयत के दायरे में रहते हुए नाजायज रस्मों से बचते हुए शादी की तकरीब मुनक्किद करना चाहते हैं, उनके लिए सख्त आजमाइश है। एक तरफ तो मुआशरे के इन अफराद बेचारों को तरह तरह के दिल दुखाते, इनको तरह तरह की बातें सुनाते, इनकी हौसला शिकनी करते हैं, और दूसरी तरफ नेक अमाल की बजावरी में नफ्सो शैतान आड़े आ जाते हैं। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया अपने कलाम में इन हालात की कुछ इस तरह अक्कासी करते हैं। तेरी सुन्नत पे चलता हूं तो ताने लोग देते हैं, शहनशाह मदीना नफ्स भी मुझको सताता है। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इंसान से गलतियां तो होती हैं, मगर काबिल अफसोस बात यह है कि अगर कोई मजहबी और दीन पर अमल करने वाले शख्स से गलती हो जाए, उसे खूब उछाला जाता है। यूं ही इस्लाम और शरीयत और सुन्नत पर चलने वालों को बदनाम किया जाता है। जिस तरह लोगों के दिल में उनके बारे में नफरत पैदा होती है, नतीजतन लोग उनसे बदजन होते, इनको नजर हकारा से देखते और अपनी दुनिया और आखिरत की बर्बादी का सामान करते हैं। ऐसे मुश्किल हालात में दीन पर कारबंद और सलात और सुन्नत के पाबंद इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को मजीद मोहतात होना चाहिए। याद रखिए, मामूली सी बेहतियाती किसी बहुत बड़े नुकसान का सबब बनती है। अगर हम वाकई मदनी काम करना चाहते हैं तो जब तक शरीयत हुक्म ना दे, हरगिज किसी सुन्नी को अपना मुखालिफ ना बनाएं। और लोग एक एक हरकत को हमारी देखते होंगे, जरूर बगौर देखते होंगे कि ये मजहबी लोग हैं, ये सुन्नतों के पाबंद लोग हैं, ये आशिक रसूल लोग हैं, ये दीन पर अमल करने वाले हैं। इनका दावा है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, इनका दावा है कि ये नबी से प्यार करते हैं, तो लिहाजा कोई ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे दावत इस्लामी पर उंगली उठे। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, आप 38-39 साल से जब से दावत इस्लामी बनी, आप अल्हम्दुलिल्लाह बेदाग किरदार के साथ आप नेकी की दावत आम कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, आपने दावत इस्लामी को दुनिया के 200 मुल्कों तक पैगाम कन्वे कर दिया, आज दावत इस्लामी को आम कर दिया। मगर अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने किरदार को सुथरा रखें। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने किरदार से कोई काम, कोई हरकत, कोई बात, कोई काम ऐसा ना करें जिससे खुदा ना खास्ता
दावत इस्लामी पर, मुसलमानों पर, हमारे मुल्क पर या हमारी जात पर कोई उंगली उठाए कि देखो जी ये को लोग कैसे हैं, देखो ये लोग कैसे हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बहरहाल एहतियात के बावजूद हमें मुश्किलात आएंगी, लोग ताने देंगे, घर वाले भी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने में रुकावट डालेंगे, तो घबराना नहीं चाहिए। जितनी दुश्वारियां ज्यादा होंगी, जितनी रुकावटें ज्यादा होंगी, जितना कोई नेकी का काम मुश्किल होगा, सवाब भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उतना ज्यादा होगा। क्यों? हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल तरीन इबादत वो है जिसमें जहमत ज्यादा हो। जहमत से मुराद क्या है? तकलीफ ज्यादा हो, जिसको करना जितना मुश्किल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फसादे उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत को थामे उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। जो फसादे उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत को थामे इसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सल्लू अलल हबीब। मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस पाक की शरह बयान करते हैं, क्योंकि फरमाते हैं क्योंकि शहीद का तो एक बार तलवार का जख्म लगता है और शहीद इस दुनिया से चला जाता है, मगर यह अल्लाह पाक का बंदा उम्र भर लोगों के ताने और जबान के जख्म बर्दाश्त करता है। अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करता है। इसका जिहाद जिहाद अकबर, नफ्स के खिलाफ जिहाद है, जैसा इस जमाने में दाढ़ी रखना, सूद से बचना वगैरह वगैरह। तो लिहाजा ए आशिकान रसूल, अब जहन बना लीजिए, कुछ भी हो जाए हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का दामन नहीं छोड़ेंगे, आका का दामन थाम के रखेंगे, आका की सुन्नतें सजाएंगे, इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे बनाएंगे। मस्जिद बनो तहरीक, नमाजी बनाओ तहरीक। इंशाअल्लाह हम आका की सुन्नतें थामेंगे। अगर कोई रोके भी फिर क्या हुआ, जमाना रूठ जाए छूट जाए खल्क तो क्या गम, ना छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाई, हमें क्या करना चाहिए? हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने जाहिर और बातिन में सजाना है, हमें अपने दामन को मुज़य्यन करना है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम फितनों का दौर इसको डिस्कस कर रहे हैं, अपने इज्तिमा में बयान सुन रहे हैं कि फितनों का दौर, कुर्बे क़यामत दौर कैसे होंगे, क्या क्या फितने जाहिर होंगे। आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मदनी चैनल के नाजरीन भी हैं, आइए सुनिए आइंदा जमाने में सर उठाने वाले फितनों के बारे में। एक हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर जमाने में कुछ लोग होंगे जो जाहिर में दोस्त और बातिन में अंदरूनी तौर पर दुश्मन होंगे। अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये क्यों कर होगा? इरशाद फरमाया, अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, एक दूसरे की तरफ रग़बत यानी लालच और एक दूसरे से डरने की वजह से होगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह बयान करदा इस हदीस पाक के मुताबिक फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत ऐसे लोग जाहिर होंगे जो अपनी नेकियां ऐलानियां यानी जाहिर करना पसंद करेंगे ताकि लोग उनकी वाह करें। तन्हाई में या तो आमाल करेंगे नहीं या मामूली तरीके से करेंगे। जब तन्हा होंगे तो या तो नेकियां करेंगे नहीं या बड़े मामूली अंदाज से करेंगे, और जब लोगों में होंगे तो बड़े एफिशिएंट होंगे, बड़े अटेंटिव होंगे, बड़े आगे बढ़कर नेकियां करने की कोशिश करेंगे। अगर नेकी कर लेंगे तो फिर वाह उसे आम करना, उसे पब्लिसाइज करना, उसे लोगों में आम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मजीद फरमाते हैं, इन लोगों के दिलों में अल्लाह पाक का खौफ, अल्लाह पाक से उम्मीद ना होगी या कम होगी। लोगों का खौफ, लोगों से उम्मीद इन पर गालिब होगी। इस फरमाने आली शान में उलमा
आबिदीन यानी इबादत गुजार, जाहिदीन यानी दुनिया से बे रगबत ना रखने वाले, सखी सखावत करने वाले वगैरह सब दाखिल हैं। हर अमल इखलास से कबूल होता है और इसमें भी वो दाखिल हैं जो लोगों से ज़ाहिरी मोहब्बत करेंगे और वो भी गरज यानी मतलब के लिए। जब गरज यानी मतलब निकल जाएगा तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? हमारे नबी फरमा रहे हैं कि कुर्बे क़यामत दोस्ती मतलब के लिए होगी। लोग अपने मतलब के लिए, लोग दुनियावी लालच के लिए लोग दोस्ती करेंगे और जब मतलब पूरा हो जाएगा तो लोग दोस्ती खत्म कर देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि मुसलमान का हर काम अल्लाह पाक की रिजा के लिए होना चाहिए। हत्ता कि अगर कोई किसी से दोस्ती रखे तो भी अल्लाह पाक की खातिर, दुश्मनी रखे तो वो भी अल्लाह पाक की रिजा के लिए। मरवी है कि अल्लाह पाक ने एक नबी के पास वही भेजी कि फुला जाहिद यानी परहेजगार से कह दो कि तुम्हारा जुहद और दुनिया से बेरगबती अपने नफ्स की राहत है और सबसे जुदा होकर मुझसे ताल्लुक रखना यह तुम्हारी इज्जत है, और जो कुछ तुम पर मेरा हक है इसके मुकाबिल क्या अमल? अर्ज की, ए रब्बे करीम वो कौन सा अमल है? इरशाद फरमाया, क्या तुमने मेरी वजह से किसी से दुश्मनी की? क्या मेरे बारे में किसी वली से दोस्ती की? मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए देखिए इस हदीस पाक में क्या फरमाया, इस रिवायत में क्या फरमाया गया। हमें चाहिए कि दोस्ती करें तो अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ रखें, दुश्मनी करें तो अल्लाह के लिए। हर किस्म के जायज ताल्लुकात में अल्लाह की रिजा को पेश नजर रखें। वो खुश नसीब जो अल्लाह पाक के लिए एक दूसरे से दोस्ती रखते हैं, इन्हें मुबारक हो कि हदीस पाक के मुताबिक इन्हें कामिल ईमान वाला कहा गया है। जो अल्लाह के लिए, अल्लाह पाक की रिजा के लिए किसी से दोस्ती रखते हैं, इन्हें कामिल ईमान वाला कहा गया है और अल्लाह पाक इनको बरोज़ क़यामत एक साथ जमा फरमा देगा और खुश नसीब अर्ज करेंगे। अल्लाह पाक इन्हें क़यामत के दिन जमा फरमाएगा और खुश नसीब अर्श के गिर्द याकूत की कुर्सियों पर होंगे और जन्नत में याकूत के सतूनों पर मुश्तमिल जबरजद के बाला खाने इनके ठिकाने होंगे। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 फरामीन सुनते हैं, जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी से अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत रखे, अल्लाह पाक के लिए दुश्मनी रखे, अल्लाह पाक के लिए दे, अल्लाह पाक के लिए मना करे, उसने अपना ईमान कामिल कर लिया। सुभान अल्लाह। या अल्लाह हमें भी ये वस्फ अता फरमा दे, या अल्लाह ये क्वालिटी हमें भी दे दे। मौला मोहब्बत करे तो तेरे लिए, दुश्मनी करे तो तेरे लिए, किसी से कोई चीज दे तो तेरे लिए, किसी को मना करे तो तेरे लिए, अल्लाह के लिए मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा अता या इलाही। फिर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया मदनी मुज़ाकरों में हमारी तरबियत फरमाते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 शख्सों ने अल्लाह पाक के लिए आपस में मोहब्बत की, एक मशरिक में है, दूसरा मगरिब में। क़यामत के दिन अल्लाह पाक दोनों को जमा कर देगा और फरमाएगा, यही वो शख्स है जिससे तूने मेरे लिए मोहब्बत की थी। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, काश हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, हमारी मोहब्बत अल्लाह की रिजा के लिए हो, हमारी नाराजी अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के लिए, दीन के लिए हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत रखने वाले अर्श के इर्द गिर्द याकूत की कुर्सियों पर होंगे। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में याकूत के सुतून हैं, इन पर जबरजद के बाला खाने हैं, वो ऐसे रोशन हैं जैसे चमकदार सितारे। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनमें कौन रहेगा? फरमाया, वो लोग जो अल्लाह पाक के लिए आपस में मोहब्बत रखते हैं, एक जगह बैठते हैं, आपस में मिलते हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने सुना कि जो खुश नसीब लोग अल्लाह पाक की खातिर आपस में
محبت رکھتے ہیں، اللہ پاک کل بروز قیامت انہیں کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا۔ مگر افسوس آج کل کے دور میں مفاد پرستی عام ہو چکی ہے اور لوگ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کی غرض اور مطلب تلاش کرتے ہیں۔ مثلا سلام کو لے لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے سلام کرنا، بلکہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، مگر بدقسمتی سے آج کل لوگوں کی اکثریت اس سنت سے یکسر غافل نظر آتی ہے۔ عموماً جس سے جان پہچان نہ ہو لوگ اسے سلام ہی نہیں کرتے، جس سے پہچانتے نہیں ہیں، جان پہچان نہیں ہے، سلام ہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اگر کچھ لوگ جمع ہو تو جو نیا بندہ آتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ساروں کو نظر انداز کر کے صرف اپنے جاننے والوں سے سلام دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان کو سلام کیا کرے، خواہ ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کیجئے انشاءاللہ عز و جل ہر مسلمان کو سلام کریں گے انشاءاللہ۔ آتے جاتے چلتے پھرتے بس میں بیٹھتے ٹرین میں بیٹھتے آتے جاتے مسلمانوں کو ہم سلام کریں گے، اور یہ مدنی نام بھی ہے۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی نامات کا نسخہ بھی عطا فرمایا ہے، تو مدنی نامات میں ہے آتے جاتے چلتے پھرتے مسلمانوں کو سلام کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل میں اس پر عمل بھی کروں گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی محبت بڑھانے اور سلام کو عام کرنے کی عادت پانے اور مدنی نامات پر عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو کر دعوت اسلامی کے ذیلی حلقے یعنی ایک مسجد کے 12 مدنی کاموں میں حصہ لیجیے۔ آپ بھی حصہ لیجیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی حصہ لیں، اور ان 12 مدنی کاموں میں ایک کام صدائے مدینہ بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کو صدائے مدینہ کہتے ہیں۔ اس مدنی کام کا رسالہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے کہ صدائے مدینہ کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں صدائے مدینہ کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے۔ الحمدللہ صدائے مدینہ کی برکت سے نماز تہجد کی سعادت مل سکتی ہے۔ صدائے مدینہ کی برکت سے نماز کی حفاظت ہوتی ہے۔ صدائے مدینہ کی برکت سے مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز فجر کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ صدائے مدینہ کی برکت سے نیکی کی دعوت دینے کا ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ صدائے مدینہ کی برکت سے الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے اس کی نیک نامی ہوگی۔ اسی طرح دعوت اسلامی والا اگر صدائے مدینہ لگاتا ہے تو صدائے مدینہ لگانے والا بار بار مسلمانوں کو حج اور میٹھا مدینہ دیکھنے کی دعا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو یہ دعائیں اس کے حق میں بھی قبول ہوں گی۔ تو صدائے مدینہ دکھائے مدینہ، میں نیت کرتا ہوں ہم لگائیں گے۔ جن کی نیت بنتی ہو ارادہ کریں کہ صبح فجر کی نماز کے لیے جاگیں گے تو انشاءاللہ گھر سے مسجد تک لوگوں کو جگاتے آئیں گے۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام جو تشریف فرما ہے وہ بھی نیت کریں کہ اٹھ کر نیکی کی دعوت کے جذبے سے انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھ کر نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور صدائے مدینہ میں الحمدللہ چونکہ پیدل چلتے ہیں تو پیدل چلنا ہے تو صحت بھی اچھی ہوگی۔ صدائے مدینہ لگانا، مسلمانوں کو نماز کے لیے جگانا، مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانا سنت حیدری اور سنت فاروقی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے مسجد میں تشریف لاتے اور جگاتے ہوئے مسجد تک آ جاتے، مگر صدائے مدینہ کی برکتیں کیا ملتی ہیں، بہاریں کیا ملتی ہیں، فائدے کیا ملتے ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ ایک شہر میں گئے۔ اذان فجر کے بعد وہ صدائے مدینہ لگا رہے تھے کہ اچانک ایک گھر سے ایک ماڈرن نوجوان ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ماڈرن نوجوان شامل ہو گیا، اس نے نماز فجر باجماعت ادا کی، اور بعد میں اس نوجوان کے والد
मदनी काफले वाले आशिकान रसूल से मिलने आए। ये साहिब सरवत थे, यानी मालदार थे। उन्होंने आकर बताया कि सदाए मदीना की बरकत से इनका नाफरमान मॉडर्न बेटा, बेनमाजी बेटा 5 वक्ता नमाज पढ़ने लग गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मॉडर्न नौजवान के वालिद साहब ने मुतासिर होकर उस शहर में दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैजान मदीना के लिए जमीन भी डोनेट कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के मदनी कामों में अमली तौर पर शिरकत करेंगे जी। सिर्फ तरगीब नहीं देंगे, अमल भी करेंगे। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए करेंगे। हज्जो मक्का मदीना की दुआएं देंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह ये दुआ हमारे हक में कबूल कर ले। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहां तक के ज़ुहद रिवायती और तकवा बनावटी तौर पर रह जाएगा। ज़ुहद मैंने दुनिया की बेरग़बती, दुनिया से बेरग़बती, और तकवा यानी शुबहात से बचना, अल्लाह की रिजा के लिए गुनाहों से अपने आप को बचाना। अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक की शरह में बयान फरमाते हैं, किस्सा गो और वाइज गो की तरह लोग सालिहीन यानी नेक लोगों के ज़ुहद व तकवे की रिवायतें एक दूसरे को सुना सुना कर रोएंगे और ऐसी ज़बानी कलामी बातें करेंगे जो उनके दिल में ना होंगी। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक और निशानी की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, एक और फितने की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। हजरत अदी बिन हातिम रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि करम वाले रसूल आमीना के फूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोगों को जन्नत की तरफ ले जाने का हुक्म होगा, यहां तक कि वो जब जन्नत के करीब पहुंचकर उसकी खुशबू सूंघेंगे तो उसके महल्लात और उसमें अहले जन्नत के लिए अल्लाह पाक की तैयार करदा नेमतें देख लेंगे तो निदा दी जाएगी, इन्हें जन्नत से लौटा दो, इनका जन्नत में कोई हिस्सा नहीं। यह निदा सुनकर, यह आवाज सुनकर वो ऐसी हसरत के साथ लौटेंगे कि उस जैसी हसरत के साथ इनसे पहले लोग ना लौटे होंगे। फिर वर्ष करेंगे, ए रब्बे करीम, अगर तू अपना सवाब और अपने वलियों के लिए तैयार करदा नेमतें दिखाने से पहले हमें जहन्नम में दाखिल कर देता तो यह हम पर आसान होता। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, मैंने इरादतन तुम्हारे साथ ऐसा ही किया, और इसकी वजह यह है कि जब तुम तन्हाई में होते थे तो बड़े बड़े गुनाह करके मेरे साथ ऐलान जंग करते, जब लोगों से मिलते तो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मिलते, तुम लोगों को अपनी वो हालत दिखाते जो तुम्हारे दिलों में नहीं होती थी, तुम लोगों से डरते और मुझसे नहीं डरते थे, तुम लोगों की इज्जत करते और मेरी इज्जत नहीं करते थे, तुम लोगों की वजह से बुरा काम छोड़ते थे लेकिन मेरी वजह से बुराई ना छोड़ते थे। आज मैं तुम्हें अपने सवाब से महरूम करने के साथ साथ अपने अजाब का भी मजा चखाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मुआशरे में पाई जाने वाली बुराइयों में से एक बुराई यह भी है कि मसाजिद में बैठकर दुनिया की बातें की जाएंगी। हालांकि इस बारे में हदीस पाक में सख्त तर वाइद आई है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि मसाजिद में दुनिया की बातें होंगी, तुम उनके साथ ना बैठो, अल्लाह पाक को उनसे कुछ काम नहीं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इन पर करम ना करेगा और ना ही रब्बे करीम को किसी बंदे की जरूरत है, वो जरूरतों से पाक है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई मस्जिद में दुनियावी बातें करने वाले कितने बदनसीब हैं।
کہ کرم والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ہم نشینی اور صحبت اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، مگر بدقسمتی سے اب مسجد میں دنیا کی باتیں عام ہیں۔ علم دین سے دوری کے باعث آج مسجد میں بیٹھ کر انتہائی بے باکی اور غیر سنجیدگی سے نہ صرف دنیاوی باتیں کی جاتی ہیں بلکہ جانے انجانے میں بہت سے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو آداب مسجد کے خلاف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کی باتوں کے لیے مسجد میں جا کر بیٹھنا حرام ہے۔ مسجد میں دنیا کا کلام نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ یہ مباح یعنی جائز باتوں کا حکم ہے، پھر اگر باتیں خود بری ہوں تو ان کا کیا ذکر ہے؟ دونوں سخت حرام در حرام، موجب عذاب اور شدید عذاب کا سبب ہے۔ فتاوی رضیہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، مسجد میں شور و شر کرنا حرام ہے، اور دنیاوی بات کے لیے مسجد میں بیٹھنا حرام، اور نماز کے لیے جا کر دنیاوی تذکرہ مسجد میں مکروہ، اور وضو میں بے ضرورت دنیاوی کلام نہ کرنا چاہیے، اور غیبت کرنے والوں اور تہمت اٹھانے والوں اور منافقوں اور خرابی پیدا کرنے والوں کو نکلوا دینے پر قادر ہو تو نکلوا دے، جبکہ فتنہ نہ ہو ورنہ خود ان کے پاس سے اٹھ جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کس طرح سے ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ مساجد کے اندر بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ تو آج ہم نے جو بیان سنا اس میں ہم نے آج یہ سنا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے حاصل کیا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ظاہر میں دوست اور باطن میں دشمن ہوں گے۔ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زہد روایتی اور تقوی بناوٹی طور پر رہ جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مساجد میں دنیاوی باتیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں فتنوں سے آگاہ کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک کام یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر ایسے ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آج اپنے آپ کو فتنے سے بچانا چاہیے، ہمیں آج برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گناہ کو، کسی خرابی کو، کسی غلطی کو بہت معمولی سمجھ لیں اور معمولی سمجھ کر اڈاپٹ کریں، اور خدا نہ خواستہ وہی بربادی کا سبب بن جائے، وہی آخرت میں قیامت کا پکڑ کا سبب بن جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے چند طریقے پیش خدمت کرتا ہوں۔ نمبر 1، فتنوں سے بچنے کے لیے اور حفاظت ایمان کے لیے، سلامتی ایمان کے لیے ہمیں اچھی صحبت اڈاپٹ کرنی چاہیے، اچھی صحبت اپنانی چاہیے۔ فی زمانہ عاشقان رسول کی مسجد برو تحریک دعوت اسلامی یہ بہت اچھی صحبت پانے کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی مسلمانوں کو فتنوں سے بچاتی ہے، انہیں سلامتی ایمان کا ذہن دیتی، انہیں حقیقی معنی میں سنتوں کا آئینہ دار بناتی ہے۔ الحمدللہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے اب تک بے شمار لوگوں کی اصلاح کا سبب بن چکا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا سبب تو ہے اچھی صحبت اختیار کی جائے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھی صحبت اختیار کی جائے۔ نمبر 2، اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے ضرورت کے علاوہ گھر سے نہ نکلیں، ضرورت کے علاوہ گھر سے نہ نکلیں۔ اسی میں عافیت ہے۔ بسا اوقات انسان اپنے نفس پر اعتماد کر کے بلا ضرورت گھر سے نکل پڑتا ہے، نہ جانے انجانے میں کہاں کسی فتنے کا شکار ہو کر گمراہی کے گہرے گڑھے میں گر پڑتا ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں اپنے نفس پر بالکل اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نفس پر اعتماد کرنے والا یہ بڑے کذاب یعنی بڑے جھوٹے پر اعتماد کرتا ہے۔ تو
تو غیبت کی تباہ کاریاں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں اپنے نفس پر اعتماد نہ کریں، لہذا جہاں تک ہو سکے بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلیں. اور گھر میں بھی اللہ اکبر، دور جدید میں سوشل میڈیا یہ فتنوں کو پھیلانے کا خطرناک ترین ہتھیار بنتا چلا جا رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، جو آج شیخو پورا فیضان مدینہ میں حاضرین ہیں وہ بھی غور کریں کہ اسلام دشمن قوتیں اسے اپنے مذموم مقاصد کی خاطر استعمال کر کے غلط انداز میں کھلم کھلا اسلام کا مذاق اڑا رہی ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، اسی کے ذریعے مسلمانوں کو بے حیائی اور فحاشی کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے. لہذا سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچا کر رکھیے. بالفرض اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو دارالفتاء سے اس کے بارے میں شرعی رہنمائی ہمیں ضرور لینی چاہیے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ وہ ہے مساجد کے علاوہ مارکیٹوں میں، دفاتر میں، مختلف اوقات میں لگنے والے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا پڑھانا بھی فتنوں سے بچنے میں بہت بڑا معاون کا سبب بن سکتا ہے. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے عاشقان رسول کی صحبت میسر آتی ہے، مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ملتا ہے، بہت سے شیطانی فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے. فتنوں سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مدنی چینل میں مشغول کرنا چاہیے. ہم مدنی چینل دیکھتے رہے اور 100% اسلامی چینل مدنی چینل الحمدللہ ہمیں مقدس ہستیوں کا ادب سکھاتا ہے. لہٰذا خود بھی ہمیں مدنی چینل دیکھنے اور گھر والوں کو دکھانے کی ترغیب دلانی چاہیے. اور پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے، مدنی قافلوں میں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، نماز سکھائی جاتی ہے، علم دین سکھایا جاتا ہے، سنتیں اور آداب سکھائی جاتی ہیں، اس کے حلقوں میں شرکت نصیب ہوتی ہے، فکر آخرت کا جذبہ ملتا ہے، موت کی تیاری کا ذہن ملتا ہے. لہٰذا دعوت اسلامی کے تحت سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں ہمیں اپنے سفر کو معمول بنا لینا چاہیے. اور پھر فتنوں سے بچنا ہے تو پھر اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں ہمیں لگا لینا چاہیے. تو اپنے آپ کو 12 مدنی کاموں میں انشاءاللہ عز و جل ہم لگائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم فتنوں سے بچ سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے بچنے اور اس معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے میں اب اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل سنت کی فضیلت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 101 مدنی پھول سے سرما لگانے کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے، یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل زینت کی نیت سے لگانا مرد کو مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں. زینت میں نے سجنا، سجاوٹ. سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. سرما استعمال کرنے کے 3 طریقے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. منقول جو 3 طریقے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، 1 2 3، 1 2 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں، اور کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں 3،
اور بائیں آنکھ میں 2 اور پھر آخر میں ایک سرمے والی سلائی دونوں آنکھوں میں لگا لی جائے. اس طرح نمبر 3 تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور آخر میں ایک سلائی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگا لیا جائے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا اور تکریم کے عزت کے جتنے بھی کام ہیں اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی طرف سے شروع فرماتے. لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگانا چاہیے پھر الٹی آنکھ میں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتب بہار شریعت حصہ 16 اور سنتیں اور آداب، یہ بھی کتاب ہے. رسالہ 163 مدنی پھول، 101 مدنی پھول، یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرمائیے اور بغور مطالعہ فرمائے. سنتوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ کا اجتماع دعوت اسلامی کا شیخ پورا فیضان مدینہ سے ہم براہ راست حاضر ہیں اور الحمدللہ عز و جل اب ہے وقت درود پاک پڑھنے کا. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں درود پاک بھی پڑھائے جاتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد ساوی اللہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم
सल्ले अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़े उमम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है कि जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अनज़िलहुल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। हजरत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शब्बे कद्र हासिल कर ली। आप भी पढ़ लीजिए, मदनी चैनल के नाज़रीन भी पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब है ऐलानात, और सबसे पहले क्या है? फैजाने मदनी मुज़ाकरा, फैजाने मदनी मुज़ाकरा, फैजाने मदनी मुज़ाकरा। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी, आज शब जुमा है और 28 जुलाई बरोज हफ्ता, ये कमिंग सैटरडे इंशाअल्लाह नमाज इशा के बाद तकरीबन 9:30 बजे हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होगा। और वक्त मुनासिब पर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया सवालात के जवाबात अता फरमाएंगे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी, इल्म और हिकमत की बातें सीखने के लिए, इल्म रूहानियत और तक़वे की बातें सीखने के लिए, हमें हकूकुल बात के बारे में अवेयरनेस हासिल करने के लिए, हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत अपने दिलों में सजाने के लिए क्या करना चाहिए? सारे इस्लामी भाइयों को दावत देकर इज्तिमाई तौर पर सारे इस्लामी भाई के साथ मिलकर मदनी मुज़ाकरा देखना चाहिए। मदनी चैनल के नाजरीन जहां जहां अवेलेबल है दावत इस्लामी के मदनी मराकिज में आ जाइए, आप मदनी मुज़ाकरे में शिरकत कीजिए, वरना अपने घर के अफराद को जमा करके हमें कॉपी पेंसिल लेकर राइट डाउन पॉइंट लिखने चाहिए मदनी फूल कि जो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत सिखाएं। ये तरबियत है और बंदे की तबीयत जो है वो तरबियत से बनती है। आज ये वाली तरबियत आप वाकई देखें तो सही, अब देख कर आप देखें, आपको पता चलेगा कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसी तरबियत आज हमारे मुआशरे में नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये तरबियत हासिल करने के लिए हर हफ्ते को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इसी तरह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आशिकान रसूल को हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने की तरगीब दिलाते हैं। और इस हफ्ते जो मदनी मुज़ाकरे
میں امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی ہے، جو ترغیب دلائیں گے، جو ہفتے میں پڑھنا ہے، اس کا ہے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا آسان طریقہ۔ اس کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت کی دعائیں لیں۔ اس رسالے کا ہدیہ صرف 10 روپے ہے۔ کتنا؟ صرف 10 روپے۔ مکتبۃ المدینہ طلب فرمائے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ کالے بچھو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے۔ اس رسالے میں کیا ہے سنیے۔ داڑھی شریف کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا، قیامت کا دل ہلا دینے والا منظر، مردہ نکالنے کے لیے قبر کھولنا کیسا، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کی داڑھی کیسی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نصیحت۔ یہ کالے بچھو نامی رسالہ بڑے سائز میں 12 روپے اور چھوٹے سائز میں 5 روپے ہدیہ پر طلب کیا جا سکتا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے کتاب طلب کی جا سکتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سب سے زیادہ خسارہ پانے والا کون؟ جنت میں کون لوگ زیادہ ہوں گے؟ سب سے بڑا سخی کون؟ دنیا کی 6 چیزیں اور اس کی حقیقت۔ اس کا ہدیہ ہے 30 روپے۔ رسالہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس رسالے میں کیا ہے سنیے۔ 5 سے محبت اور 5 سے غفلت، مال حرام کا وبال، باطن اچھا کیجئے ظاہر بھی اچھا ہو جائے گا، ظاہر میں دوست باطن میں دشمن، ڈوبتے شخص کی دعا۔ اس کا ہدیہ ہے 16 روپے۔ ان کتب و رسائل کا خود بھی مطالعہ کیجئے، اپنے دوست احباب میں تقسیم کیجئے۔ آپ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، بہت کچھ مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں جو اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، دعا ہوگی، انشاءاللہ صلاۃ و سلام کے بعد نماز عشاء باجماعت ادا کریں گے۔ نماز عشاء کے بعد اسلامی بھی مختصر ملاقات اور اس کے بعد پھر مدنی حلقے لگتے ہیں۔ تو آج مدنی حلقوں میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ مثلا جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کے مختلف شرعی احکام، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کے گناہ سے بچنے کا طریقہ، اور درود شفاعت بھی انشاءاللہ آج یاد کروایا جائے گا۔ تو مدنی حلقوں میں بھی شرکت کرنی چاہیے۔ اختتام پر انشاءاللہ مدنی انعامات کے رسالے سے اجتماعی فکر مدینہ بھی کروائی جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ عز و جل اب ذکر کا وقت ہے، دعا مانگیں گے، مگر اس سے پہلے تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں اللہ کی بارگاہ میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک و مولا، اے ہمارے پاک پروردگار، اے ہمیں پیدا کرنے والے رب، یا اللہ تیرے بندوں نے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا. یا اللہ اے مالک و مولا، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ اے مالک و مولا، تو بڑا کریم ہے. اے مولا تو رحمت والا رب ہے. یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے. مولا تو ہم پر کرم فرما دے. اے مولا ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اے مولا کل قیامت کے دن ہمیں گناہوں پر پرسش نہ فرمانا. مولا بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دینا. یا اللہ اے مالک و مولا، تو نے دنیا میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مولا تیری عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے. مولا نیکیوں بھری لمبی عمر عطا فرما. اے مولا گناہوں کی نحوستوں سے ہم سب کو بچا لے. یا اللہ جتنے لوگ اس دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں، جو عاشقان رسول مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں ہاتھ اٹھائے ہیں، مولا ہم سب کو بے حساب بخش دے. یا اللہ اے مالک و مولا، 5 وقتہ نماز باجماعت تمام اسلامی بھائیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اے مالک و مولا، ہم سب کو بلا حساب بخش دے. یا اللہ ہم سب کو با کردار مسلمان بنا دے. یا اللہ اے مالک و مولا، ہمارا کردار ستھرا ہو جائے.
یا اللہ ہمیں غیبتوں سے، چغلیوں سے، الزام تراشیوں سے، بہتانوں سے بچا کر مولا تیرے محبوب پر درود پڑھنے والا بنا دے، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اے مالک و مولا تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے والا بنا دے۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے ادا ہو جائیں۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ اولاد والوں کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک مغفرت کا سامان بنا دے۔ یا اللہ اے مالک و مولا دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، آپ کا سایہ عاطفت ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، اسی اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ حج کے قافلے روا دواں ہیں، اے مولا حجاج کرام مکے کی طرف رواں دواں ہیں، اے مولا ہمیں بھی مرشد پاک کے ساتھ اسی سال حج کی سعادت عطا فرما۔ اے مولا ہم بھی کعبے کا طواف کرے، اے مولا احرام باندھ کر میدان عرفات میں جائے، اے مولا صفا مروہ کی سعی کرے۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف کی حاضری ہو جائے، اے مولا چل مدینہ نصیب ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بادب حاضری نصیب فرما، ہمارے لیے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ بالآخر جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، جنت الفردوس میں تیرے محبوب علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار حرم میں شہنشاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل
جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں